خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Since the conclusion of Jalsa Salana UK, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz's schedule has remained busy with various mulaqats. We are honored to present selected highlights from these meetings. Throughout the week, Ahmadi Muslims from across the globe who had travelled for the Jalsa Salana in the UK continue to have mulaqats with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz in Islamabad, UK. On Saturday, Waqf from Mauritius and Khuddam from Canada, who had travelled to the UK to dedicate their time for Waqf Arzi to serve at the Jalsa Salana UK, were honoured to have the opportunity of having photos with Hazur Anwar. The following day, Hazur Anwar held two group mulaqats with Ahmadi Muslims who had travelled from abroad for the Jalsa Salana UK. During the mulaqats, the attendees were able to introduce themselves, and those who were students had the blessing of receiving the tabarruk of pens from Hazur, whilst young children also received chocolates. السلام علیکم پیارا حضور، میرا نام عادل احمد ہے اور میرے والد کا نام سمیع اللہ شہید ہے، سندھ میں شہید ہوتے ہیں اور میں پڑھائی میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ اچھا اس کا کیا کیا جائے؟ صرف چاکلیٹ دیجیے، تمہاری جگہ میں پڑھ تو سکتا نہیں۔ یہ لو جزاک اللہ حضور۔ حضور ایک چھوٹا سوال تھا میرے پاس، وہ یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ اگر ایک ٹائم آئے گا کہ ساری دنیا میں چھا جائے گی، تو جو اس ٹائم کے جو ظالم حکمران ہوں گے اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ ڈیل کرے گی؟ وہ جب چھا جائے گی تو ظالم رہیں گے بھی نہیں، اور جو رہیں گے وہ چھپ جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دیکھ کے ویسے ہی ڈر کے خاموش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جو ظالم ہوں گے تو پھر وہ ویسے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اس لیے تم پہلے یہ کوشش کرو کہ حکومت تو قائم کرو نا دنیا میں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، محنت کرو، تبلیغ کیا کرو۔ ٹھیک، میں کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ میرا سوال تھا حضور، جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو جائے تو اس کے بعد رخصتی میں کتنی دیر ہونی چاہیے؟ بعض لوگ بہت زیادہ لمبا اس کو لے جاتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کر لیں۔ جی جزاک اللہ۔ رخصتی جتنی جلدی ہو کرنی چاہیے، یا نکاح کو شادی کے قریب جا کے کریں۔ پاکستانی احمدیوں کے لیے حضور کیا ہدایت ہے آج کے حالات میں؟ ہدایتوں میں دیتا رہتا ہوں، دعائیں کریں اور اپنے حالات کو بہتر کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں۔ اور کیا آپ کر سکتے ہیں اس وقت آپ بندوقیں اٹھا کے کھڑے تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کو بلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ لڑے آپ کی جگہ ہیں۔ جہاں آپ نے لڑائی کرنی شروع کی وہاں اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر تم سنبھال لو ان کو اگر سنبھال سکتے ہو، اور آپ سنبھال نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے تعلق اللہ سے بڑھائیں زیادہ، اور دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ یہی ایک علاج ہے۔ انشاءاللہ زوال شروع ہو جائے گا ان کا، اور ہونے والا ہے، اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ زوال آنے والا ہے۔ My question is how to become successful in anything you do. You work hard and pray to اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ پیاری حضور، میرا سوال تھا کہ جو بائیو سائنس انجینئرنگ میں بہت زیادہ جینیٹک مینیپولیشنز ہوتی ہیں، تو میں نے اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کلوننگ نہیں اجازت، کلوننگ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو گے لیکن جہنم میں جاؤ گے پھر، ہیں جو چینج کرو گے جو اللہ تعالیٰ کی کریشن میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو سائنس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرو، جو ڈیولپمنٹ تم کر سکتے کرو، جو فار دا بینیفٹ آف دا ہیومینٹی جو کچھ کر سکتے کر دو۔ ہاں جی ضرور۔ ایک اور سوال تھا کہ میں ایز اے بایو سائنس انجینئر جماعت کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں؟ ریسرچ کرو، بہتر کرو، کلوننگ کے خلاف بات کرو، اور دوسری چیزیں پیدا کرو، اسٹیم سیل وغیرہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے تم جو بہتر کر سکتے انسانیت کے لیے وہ کرو۔ چھوٹا سا سوال تھا، اس دفعہ دوسری دفعہ سال میں توفیق مل رہی ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی، لیکن ہر دفعہ جو انرجی فیل ہوتی ہے وہ جانے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈکلائن ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اس پہ کیسے حضور اس پہ کام کریں؟ آپ کی راکٹ ہیں جو ایکسٹرا فیول استعمال ہو جاتے ہیں۔ مستقل ذکر الہی کرتے رہ رہے ہیں، استغفار پڑھتے رہا کریں،
دعا کرتے رہا کریں تو پھر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں نا کہ یہ فصلی پٹیرے نہ بنیں. یہ 4 دن کے لیے نیکی آئی پھر ختم ہو گئی. میں نے بتانا تھا کہ 2020 میں جب آپ نے کینیڈا کے اطفالوں کے ساتھ ملاقات کی تھی اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کینیڈا کب آئیں گے. آپ نے کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے شاید آپ نہیں آ پائیں, اگر میں نہ آیا تو تم آ جانا. تو میں آ گیا ہوں حضور. تم آ گئے الحمدللہ. شکریہ, وعدہ پورا کر دیا تم نے. حضور میں نے دعا کی درخواست کرنی تھی آپ سے اپنے رشتہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اچھا ماشاء اللہ, اگر آپ سے ٹھیک ہیں, سنسیئر ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کریں نا کہ اچھا رشتہ مل جائے. اور خود نیک ہیں تو نیک بیوی مل جائے گی. One of the Khuddam asked Hazrat Khalifatul Masih how to respond to questions around the concept of having free will whilst believing in God. اللہ تعالیٰ تو ہے علم الغیب, پر آپ تو نہیں نا علم الغیب. ان سے کہو اچھا کرنا یا برا کرنا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جو اچھا کام کرو گے تمہیں ریوارڈ ملے گا, برے کام کرو گے سزا ملے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. دیٹ از واٹ وی بلیو, رائٹ. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم نے کبھی فلاسفی اور ٹیچنگ آف اسلام پڑھی ہے؟ I don't think I've completed it yet, no. جو پڑھو اس میں تمہارا جواب مل جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. On Wednesday, Waqf-e-Nau from Mauritius, who had travelled for Waqf-e-Arzi to the Jalsa Salana UK, were blessed to have a mulaqat with Hazur Anwar before they departed back to Mauritius. Hazrat Khalifatul Masih spoke to the attendees and led them in a silent prayer. Those were highlights from beloved Hazur's activities in the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition of Banu Mustalik. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, instructed prayers for the Ahmadis in Bangladesh and Pakistan and the people of Palestine. اس وقت میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں. وہاں جو حکومت کے خلاف فساد ہوا تھا, حکومت تو ختم ہو گئی لیکن فساد جاری ہے. کہتے ہیں اب کل سے شاید کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے, اور اس وجہ سے جماعت مخالف گروہ نے اس سے فائدہ اٹھا کر احمدیوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ہماری بعض مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں جلایا گیا. جامعہ احمدیہ اور جماعتی عمارات کو بھی نقصان پہنچایا گیا, وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا سامان. بعض احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں, وہاں بڑی شدید زخمی ہوئے ہیں. احمدیوں کو مارا پیٹا گیا. کئی احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے, ان کو بھی جلا دیا, بلکہ بعض گھروں کے بارے میں تو ہے کہ مکمل طور پہ جلا دیا. بعض ان کے سامان جلائے. بالکل لاقانونیت ہے. اور احمدیوں کو تو یہاں ایک دفعہ جلسے کے دوران اب یہ 2 دفعہ اس علاقے میں نقصان اٹھانا پڑا ہے, لیکن ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایمان میں مضبوط ہیں, اور انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم یہ بھی برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے اور احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مخالفین کی پکڑ فرمائے. اسی طرح پاکستان میں بھی احمدیوں کے حالات کے لیے دعا کریں. وہاں بھی کچھ سخت حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. آج کل ملا اور مفاد پرست لوگ احمدیوں کے خلاف زیادہ سرگرم ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی جلد سامان فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ظلم جو کر رہے ہیں لوگ ان کو پکڑ کرے اور یہ ظلم ختم ہو. عمومی طور پر مسلمان دنیا کے لیے دعا کریں. یہ آپس کے ظلم جو کر رہے ہیں ایک دوسرے پر وہ بھی ختم ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق پیدا کرنے والے ہوں, اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں کہ یہی ان کی بقا کا راستہ ہے, یہی نجات کا راستہ ہے.